ماضی میں وکلا تحریک کا زبردست حصہ رہے ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ اب وکلا نے جو مارچ کا اور تحریک کا اعلان کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2007 والی تحریک کا مومنٹم بن سکتا ہے وکلا تحریک کا؟ بن سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی بن سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی بن سکتا ہے. اس میں تھوڑا سا یہ ججز کا بھی حصہ ہے جو کہ جن پہ منفی اثر آ رہا ہے، وہ بھی اگر میں تو کہتا ہوں اگر یہ 4-5 جج صاحبان سپریم کورٹ کے ایک دن چل کے چلے جائیں بار روم میں اور اپنی روزات بھی بتائیں. وہ شوکت صدیقی صاحب کے کیس میں فیصلے میں اب یہ تو طے ہو گیا کہ بار روم میں جا سکتا ہے جج، اور وہ بات بھی سیاسی بھی کر سکتا ہے. ہم نے اپنی تحریک میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو کوئی ایک بھی بیان نہیں دینے دیا تھا، کوئی ایک تقریر نہیں کرنے دی تھی، کوئی ایک شخص سے بھی یہ ڈسکس نہیں کرنے دیا تھا کہ ان کا کیس ہے اور مشرف بڑا ظالم ہے یہ وہ. ہم نے ان سے صرف بار رومز میں پہنچ کے اور غیر سیاسی صرف فورینسک تقریریں کرائی اور وہ لکھا ہوا اسکرپٹ ہوتا تھا. لیکن میں علی کرد، ملک منیر ملک، طارق محمود، ہم سیاسی کرتے تھے باتیں اور ہم سیاست کو، لیکن چیف جسٹس نے ایک بیان نہیں دیا. نہ میں نے یہ کنڈیشن لگائی کہ میں آپ کی وکالت تب کروں گا اگر آپ یہ میڈیا سے بالکل ہٹ کے رہیں گے. اب اس کے اب یہ ایک واقعہ تھا جو چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ پیش آیا جب مسلم لیگ نے حملہ کیا. ایک واقعہ تھا جب افتخار محمد چودھری ڈٹے رہے، کھڑے رہے اور وکلاء ان کے ساتھ چل دیے. یہ بڑی ڈینجرس گیم کھیل رہی ہے گورنمنٹ. اچھا سر، یہ ان کا خیال ہے. سر معافی چاہتا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ جسٹس منصور علی شاہ سمیت مختلف جج صاحبان کے جو آپس کے مسائل ہیں، مختلف ایشوز پر اختلافات ہیں، آپ کے نزدیک اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ عدالتی معاملات اس طرح تو سفر ہوتے ہیں، عام آدمی تو سفر ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاؤں، شبنم شکیل کا شعر ہے، وہ وجہ نہیں ہے، وہ شعر اس کی تشریح کرتا ہے. یہ خیر و شر کی بات نہیں ہے یہاں تو بس، یہ خیر و شر کی بات نہیں ہے یہاں تو بس، ٹکراؤ ہو گیا ہے انا کا انا کے ساتھ. اب ان میں انیشل یہ جو درار پڑی ہے، اور میں 5-6 سال سے آپ کے پروگرام میں بھی متعدد مرتبہ کہہ چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ جی یہ درار پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی تک میں درار، اور یہ بڑی خوفناک ہے. اور یہ جج آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں ملاتے. ابھی یہ درار ثاقب نثار کے وقت سے پڑی، اور ثاقب نثار سے قاضی فائز عیسیٰ اس کی انتہا تھے کہ پارٹیزن، جانبدار، غیر جانبدار نہیں، جانبدار، ایک پارٹی سے نشان ہی لیا جا رہا ہے. کیوں لیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے پرائم منسٹر نے آپ کے خلاف ریفرنس کی تھی. آپ وہ کیس ہی نہ سنیں، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے اگر کیس سننے کا؟ اگر اس نے آپ کے خلاف ریفرنس کی تھی، آپ کیس بھی سنتے ہیں، اس کا فیصلہ بھی دیتے ہیں، اور اتنا اس کو ڈاؤن کرتے ہیں کہ وہ اس کا نشان بھی لے لیتے ہیں. اور بہت ساری باتیں جو قاضی فائز عیسیٰ نے کی، وہ بڑی جانبداری، کھل کے جانبداری، رڑے تھے آ کے جس کہتے ہیں پنجاب میں، اس طرح کی جانبداری وہ انہوں نے کی. اب یہ عدلیہ اس ثاقب نثار سے چلتے ہوئے وہ ایک میانہ روی، ذرا دھیمے قسم کے چیف جسٹس تک پہنچی، عمر بندیال. اب اس وقت جو احکامات تھے سپریم کورٹ کے، ان کو انفورس نہ کیا گیا، کرایا گیا، اور کرانے جانا چاہیے تھا. اور ججز کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اگر وہ سزا کسی کو توہین عدالت کی دیتے ہیں.
کوئی ان کو حکم نہیں ہے، کوئی ان کو نہیں. اور جتنی توہین ہو رہی تھی عدلیہ کی، اس سے تو وہ بنتا تھا. پر اب سپریم کورٹ اس صورتحال میں ہے کہ یہ جو 8 ججز نئے آ رہے ہیں، یہ تو چنے گئے ہوئے ہیں پولیٹیکل بنیادوں پر. اچھا چوہے صاحب وکلا نے تو اب آپ دیکھیں سر چوہے صاحب، میں آپ کو ایک چیز ذرا بتا دوں. جی ضرور. یہ اگر ججز یہ آ گئے اب ان میں سے کوئی 2040 تک جائے گا، کوئی جو سپریم کورٹ میں چلا گیا وہ 2050 تک جائے گا. تو یہ ایک فکر لاحق ہوگی ڈیپ سٹیٹ کو بھی کہ یہ تو ہمارے اوپر آ گئے، اور یہ تو اس کے ججز ہیں اور اس کے ججز ہیں، اور ان دونوں کو ہم لائک نہیں کرتے. ان کو آج حکومت بھی ہو کے ان کو حکومت کرنے کی اقتدار نہیں ان کے پاس. حکومت ہے، اقتدار نہیں. اور میرا تو موقف بی بی کے وقت، شہید کے وقت سے یہ رہا ہے کہ اگر ہمیں اقتدار نہ ملتا اور صرف حکومت ملتی ہو، ہمیں نہیں لینی چاہیے. سیاستدان ہم بھی عجب لوگ ہیں کہ بغیر اقتدار کے، اختیار کے ہم حکومت لے خوش ہو جاتے ہیں. اچھا سر یہ فرمائیے گا یہ چیز کیونکہ آپ ماشاءاللہ سیاست کے میدان کے بھی بڑے زبردست کھلا رہی ہیں. یہ جو مذاکرات شروع ہوئے تھے پی ٹی آئی اور حکومت کے، یہ بیچ بور میں ہی ڈوب کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات دوبارہ ہو سکتے ہیں یا مذاکرات سے کچھ نکل سکتا ہے؟ جی عمران صاحب، میں ایک جملہ پچھلی بات کے بابت بول دوں. یہ وہ وقت ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں، یہ وہ وقت ہے جب ججوں کی پہچان ہوگی کہ کون سا منیر کی ٹریڈیشن پہ، روایت پہ چل رہا ہے، چیف جسٹس منیر، محمد منیر، اور کون سا کارنیلیس کی روایت پہ چل رہا ہے، جس نے تمیز الدین خان کیس میں بھی اختلاف کیا اکثریت سے، اور وہ اپنا سر بلند کر کے چلنے والا چیف جسٹس اے آر کارنیلیس تھا. یہ اب وکلا کو نظر آئے گا کہ کون سا کارنیلین ہے اور کون سا منیری ہے. اب باقی یہ آپ نے پوچھا کہ مذاکرات کے بارے میں آپ نے پوچھا، تو مذاکرات مجھے نہیں پتا کس خوش فہمی کے تحت پی ٹی آئی مذاکرات میں جا رہی ہے. جوڈیشل کیپچر ٹیک اوور ہوا ہے اب اس میں، اور آپ کے حریفوں کا، اور اس میں اس اتحاد میں بھی اور اس ایٹماسفیئر میں بھی کہ جس میں جوڈیشری ایک سبسروینٹ رول پلے کری. آپ کو ایک جوڈیشل کمیشن بنوا کے کیا ملے گا؟ تو اگر ان کو اب انہوں نے اس پہ مذاکرات سے احتراز کیا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے ان کو کمیشن سے، تو جوڈیشل کمیشن سے تو کچھ نہیں ملتا. اچھا سر، آپ اپنے معاملہ چوہے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وکلا اگر لانگ مارچ کرتے ہیں تو کل کو کیا پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے جنید اکبر نے تو آج کہا ہے کہ ہم بھی لانگ مارچ کریں گے. نہیں، پی ٹی آئی شامل ہوگی. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو ایسا موقع کہاں مل رہا ہے کہ وکلا کی ایک سامنے سے آپ کے کور دے رہے ہوں. آپ پہ فائر کون کر سکتا ہے؟ آپ پہ کتنا یہ جبر کر سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی تو اس میں میں پی ٹی آئی کا نہ اسپوکس مین ہوں نہ ممبر ہوں، پر جو میں تجزیہ کے طور پہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی بڑے زور شور سے اس میں شامل ہوگی اور اس احتجاج کو بڑھائے گی اور اس کا فائدہ اٹھائے گی وکلا کے اس انیشیٹو کا. بہت شکریہ چودھری اعتزاز احسن صاحب.